میرے حلقے سے جو صاحب منتخب ہوئے تھے وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے، ان کا نام میاں نواز شریف. جس خبر پہ مجھے نکالا گیا وہ خبر تھی تو خوفناک، تھی بھی بڑی، پورے ملک کی سیاست بدلنے والی. سارے ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے. وہ خبر یہ تھی کہ ضیاء الحق انتخابات نہیں کروا رہے، وہ ایک ریفرینڈم کروائیں گے جس کے ذریعے وہ صدر پاکستان بننے کا اعلان کریں گے اور اس کو صدارتی ریفرینڈم کہا جائے گا، جس کے بعد وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بدل دیں گے. جب آپ کو پاکستان انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا ایک خاص مخصوص جگہ پر بھیج دیا گیا تو وہاں جو مہربان تھے انہوں نے وہ کیا جو آج کا جرنلسٹ برداشت بھی نہیں کر سکتا. پرسنل ریلیشن شپ تھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، تو گفتگو کرواتے تھے، ڈیبیٹ ہوتی تھی. واز اے گڈ فرینڈ. اس کا نام گنگو بھائی تھا اور اس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ہیرا منڈی جیسی جگہوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھانے والے ہمیں لکھنؤ کیوں نہیں دکھا، یہ ہمیں لندن کیوں نہیں دکھا؟ کیا براثل ہاؤسز نہیں ہیں اس مہذب دنیا میں؟ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہاؤ ڈز اٹ ورک، اے پوڈ کاسٹ بائی پرو پاکستانی. آج ہمارا بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یا تھا، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں. اور جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو میں انٹروڈیوس خود نہیں کروں گا کیونکہ ان نے جو مجھے بھی کہانی سنائی ہے آف ایئر وہ مجھے اتنی انٹرسٹنگ لگی کہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی سنیں. تو عظیم چودھری صاحب، ایک تو بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. اور سر میں آپ کو انٹروڈیوس نہیں کروں گا، آپ اپنی کہانی ہمیں پلیز اگر آپ خود سنا دیں تو. دیکھیں، ایک بے نام شخص، ایک گمشدہ شخص، ایک غیر دریافت شدہ شخص اور ایک نکما آدمی، وہ اپنا تعارف کیا کروا سکتا؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ آپ ایک پولیٹیشین ہیں کہ ایک جب پولیٹکس میں کیا کیا آپ نے، جرنلزم میں کیا کہاں سے آپ کی کہانی شروع ہوتی ہے؟ یہ سائملٹینیسلی شروع ہوتی ہے. اچھا. اور یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک شخص جو پبلک کا نمائندہ ہو، منتخب شخص ہو، جمہوری طریقے سے فارم 47 کے تحت نہیں، ٹھیک طرح سے جیتا ہوا ہو، وہ جرنلزم بھی کرتا ہو اور ایسا جرنلزم کرتا ہو کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھاتا ہو، کوئی تنقید نہ کرتا ہو، کوئی اس کی شکایت کرنا نہ چاہتا ہو، جو خبر میں اینگلنگ نہ کرتا ہو. اور بس ایسا ہی تھا، اسی طرح کا کام میں نے کرنا شروع کیا تھا. 83 میں باقاعدہ لاہور شہر کا نہ صرف کونسلر پرانی انارکلی کرشن نگر سنت نگر سے منتخب ہوا، بلکہ میں اپوزیشن لیڈر بھی بنا کارپوریشن میں، ینگسٹ تھا اور جنگ اخبار میں سیاسی رپورٹر کے طور پر کام کرتا تھا. دونوں متضاد چیزیں تھیں، لیکن نہ میری خبر کبھی رکی، نہ مجھے بات کہتے ہوئے کبھی خوف آیا. میں اتنا دھیما نہیں تھا جتنا دھیما میں آج ہوں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ جیسے نوجوانوں سے سیکھوں، کیونکہ مجھے تو یہی کہا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا استاد مان لیا جائے، اور جو آپ جانتے ہیں میں وہ نہیں جانتا. جو میرے سینے میں ہے اس کو لینے کے لیے آپ کو سینہ چیرنا پڑے گا. اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھے آدمی سے آپ کس قدر کیا کچھ لے سکتے ہیں. کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں ہم آپ کو کچھ سکھا سکتے ہیں نہیں. لیکن جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے تو اس ٹائم یہ کون سے ایریا کی بات تھی؟ اور اس ٹائم 85 میں پاکستان میں غیر پارٹی کی بنیاد پر، یعنی غیر جماعتی جس کو کہا جاتا ہے، وہ انتخاب ہوئے تھے. اور تو 87 تک تو میں رہا، لیکن میں اپنے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے سے لڑ نہیں سکتا تھا. اور اس لیے نہیں لڑ سکتا تھا کہ مجھ سے وہ بہت زیادہ طاقتور تھے. تو میں طاقتور کے سامنے اپنی قوت کو کیوں ضائع کرتا؟ میں نے اس کو ڈائیورٹ کر لیا. کون تھے وہ جو آپ سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ میرے حلقے سے جو صاحب منتخب ہوئے تھے وہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے. ان کا نام میاں نواز شریف تھا. پھر وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر بنے. اور کسی زمانے میں ان سے میرا اچھا تعلق تھا.
آج بھی برا نہیں ہے، لیکن تب ذرا زیادہ دوستی تھی، اور وہ بہت بڑے لیڈر ہیں، میں ایک مزدور ہوں، اتنا فرق ہے. لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ میرے گلے میں جو آخری گولڈ میڈل ڈالا وہ انہوں نے ہی ڈالا تھا، اور وہ تعلیمی گولڈ میڈل تھا، کوئی سفارشی نہیں تھا. کہ جس طرح آج پاکستان میں لوگوں کو اعزازات دیے جاتے ہیں، اس پہ تو تھوک کرنے کو دل کرتا. اور آپ نے جب پولیٹکس کے ساتھ ساتھ جرنلزم کی تو آپ کون سی اخبار میں کام کر رہے تھے، کدھر کام میں کر نے رہے تھے؟ جنگ اخبار ہی میں کام کیا. اچھا. میں 3 مہینے کے لیے نوائے وقت میں گیا تھا، جب مجھے ایک وقت میں نوکری سے نکال دیا گیا. کیوں نکالا؟ اب آپ کوئی چیز رہنے بھی دیں گے؟ آپ نے کہا سر سوال پوچھوں نکالوں تو آپ کوشش تو کریں گے. دیکھیے میں بہت مختلف رپورٹر تھا، اور میں رپورٹنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں رپورٹر بننا ہی نہیں چاہتا، اچھا تو کیوں بنا؟ قطعاً نہیں بننا چاہتا تھا. ایک دن میرے 2 دوست، ایک اللہ کو پیارے ہو گئے اور ایک دوسرے حیات ہیں، دونوں PhD ڈاکٹرز تھے. ڈاکٹر مقیس الدین شیخ صاحب پنجاب یونیورسٹی میں ڈین بھی رہے، میس کمیونیکیشن کے چیئرمین بھی رہے. وہ اور ڈاکٹر مجاہد منصوری میرے گھر آئے، تو میں تو ایک شہزادوں کی طرح زندگی گزارتا تھا، اپنی مستی میں مست رہتا تھا. وہ آئے تو انہوں نے بیل دی ہوگی، آواز دی ہوگی، کچھ کیا ہوگا. تو میرا ملازم میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ ڈاکٹر مغیث صاحب آئے ہیں. تو میں نے کہا بلا لو، بس سویا ہوا تھا. تو وہ میرے بیڈ روم میں تشریف لائے. ان کی ایک کتاب ہے سسکتی مسکراتی زندگی، اس میں انہوں نے اس چیپٹر پہ لکھا ہوا ہے، لیکن شاید چونکہ وہ عمر میں مجھ سے زیادہ بڑے تھے تو کچھ چیزیں وہ اس طرح نہیں کہہ سکے. اور اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ میں جرنلزم کرنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا. میں تو PhD کرنا چاہتا تھا اکنامکس میں، اس لیے کہ میں نے وہ گفتگو سن رکھی تھی جو مولانا مودودی اور شاہ فیصل کے صاحبزادے کے درمیان غیر سودی بینکاری پر ہوئی تھی. میرے پاس یہ آئیڈیا تھا کہ میں اسلامک بینکنگ پہ PhD کروں گا، یہ نہیں میں کر سکا، اس کا مجھے افسوس ہے. پڑھ بھی نہیں سکا، لیڈری کرتا تھا، اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، اچھا بڑا لیڈر تھا. جو لوگ جانتے ہیں وہ مجھ سے بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. اپنے بارے میں بات کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، آپ مجھے مشکل میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، اور میری یہ مجبوری ہے کہ میں اگر سچ نہیں کہوں گا تو جھوٹ تو مجھے کہنا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے بات. اب تو پوچھا نوکری سے کیوں نکال دیا. میں بہت ڈفرینٹ رپورٹر تھا، میں سٹوری بریک کیا کرتا تھا. آج کا جرنلزم نہیں تھا کہ مائک پکڑا تقریر کر دی، غلط ہے، صحیح ہے. میرا نہیں خیال کہ میں جنگ اخبار کے فرنٹ اور بیک پیج کے علاوہ کہیں چھپا ہوں، اور میرا یہ بھی خیال ٹھیک ہے کہ میں خالی ہاتھ جاتا تھا اور لیڈ سٹوری کا اعلان کر کے آتا تھا کہ شام تک لیڈ سٹوری میں دوں گا. اور جس دن میں ایسا کہتا تھا، جنگ اخبار کے تمام سٹیشن عظیم چودھری کے نام سے لیڈ سٹوری چھاپتے تھے. جس خبر پہ مجھے نکالا گیا وہ خبر تھی تو خوفناک، تھی بھی بڑی، پورے ملک کی سیاست بدلنے والی تھی. کیا تھی؟ ضیاء الحق صاحب بہت سچ بولتے تھے. پہلا سچ بولا 90 دن میں انتخاب کراؤں گا، پھر سچ اور ایک بولا، پھر اور بولا، پھر اور بولا. پھر انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ میں مارچ 85 میں انتخاب کراؤں گا. یہ غالباً 19 نومبر کی بات ہے 84 کی. اف آئی ایم ناٹ رانگ، اس دن مرحوم فیض احمد فیض فوت ہوئے تھے. مجھے ایک خبر ملی، میں نے سٹوری فائل کی تو میرے نیوز ایڈیٹر نے، فوت ہو گیا اللہ ان کی بخشش کرے، انہوں نے یوں کر کے خبر، وہ میرے ساتھ ان کی محبت ذرا کم تھی،
میری خبر سے محبت ہوتی تھی، مجھ سے ذرا محبت کم تھی. انہوں نے یوں کر کے خبر پھینک کے ایک برا لفظ کہا اور کہا اس سے زندگی میں 3rd کلاس خبر تم نہیں دے سکتے. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ اس کو چومیں گے، چند لمحوں کی بات. تو میں میر شکیل الرحمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ان سے جا کے کہا کہ میں نے سٹوری فائل کی ہے اور ہمارے نیوز ایڈیٹر نے وہ ڈسٹ بن میں پھینک دی ہے. انہوں نے پوچھا کیا سٹوری ہے؟ تو میں نے کہا آپ نیوز ایڈیٹر سے کہیں کہ وہ سٹوری آپ کو دے. انہوں نے اسے فون کیا اور کہا عظیم نے کوئی سٹوری فائل کی ہے؟ تو انہوں نے کہا سر 3rd کلاس سٹوری تھی. انہوں نے یہ کہا میرے موجودگی میں عظیم کی دی ہوئی خبر آج تک تو 3rd کلاس کبھی کسی نے نہیں کہی، ذرا لاؤ کیا ہے. تو اس زمانے میں میر شکیل الرحمان صاحب نے اپنے پاس CCTV کا سلسلہ پورا کر رکھا ہو. تو وہ میں نے دیکھا وہ میز پہ رکھ کے خبر کو یوں سیدھا کر رہے تھے جو چرمر کی ہوئی، اور وہاں کوئی استری تو تھی نہیں. وہ خبر لے کے آئے تو انہوں نے کہا پڑھو. وہ خبر یہ تھی کہ ضیاء الحق انتخابات نہیں کروا رہے، وہ ایک ریفرینڈم کروائیں گے جس کے ذریعے وہ صدر پاکستان بننے کا اعلان کریں گے اور اس کو صدارتی ریفرینڈم کہا جائے گا، جس کے بعد وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بدل دیں گے اور غیر جماعتی انتخابات ہوں گے. اور جو وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کریں گے اس میں وہ اسمبلی توڑنے کا اختیار لے لیں گے. یہ خبر 100% صحیح تھی. اگلے دن میں چھٹی پہ تھا، تو جب میں شام کو گھر پہنچا تو میرے گھر کے باہر جیسے سائلان کے لیے بیٹھے وہ پڑے ہوتے ہیں بینچ، اس طرح بینچ پڑے تھے، وہاں میرے 2 ساتھی سب ایڈیٹرز بیٹھے تھے. انہوں نے مجھے کہا بھاگ جاؤ. میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا تمہاری سٹوری. میں نے کہا سٹوری تو ٹھیک ہے، سٹوری میں تو کوئی مسئلہ. انہوں نے کہا اسی میں تو مسئلہ ہے. شکیل صاحب نے ہمیں بھیجا کہ تم گھر نہیں سو گے، تم بھاگ جاؤ گھر سے. تو میں نے کہا بے وقوف ہو، ایسے کہاں بھاگ جاؤں، بھاگنے کی کون سی بات. انہوں نے کہا تمہیں ISI پکڑ لے گی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے اس دن تک ISI کا نام نہیں سنا ہوا تھا، یعنی 20 نومبر 1984 تک. خیر میں ایک دوست کے پاس چلا گیا. اگلے دن میرا میر صاحب سے رابطہ ہوا، انہوں نے مجھے کسی جگہ پہ ملنے کو کہا. میں وہاں گیا تو انہوں نے کہا مروا دیا عظیم صاحب آپ نے. ضیاء الحق صاحب تو گالیاں نکال رہے ہیں بڑے میر صاحب کو. میں ایک ایسی بات آپ سے کہوں جس کو لوگ یقین نہیں کریں گے. وہ لوگ جو ضیاء الحق صاحب کو جانتے ہیں صرف وہی مانیں گے. ضیاء الحق صاحب گندی گالیاں نکالا کرتے تھے، نہایت غلیظ گالیاں نکالتے تھے، گھٹیا ترین گالیاں نکالتے تھے. وہ جو مرد مومن کا ایک کانسیپٹ تھا، یہ اس سے بالکل الٹ ایک چیز تھی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے آرڈر کر دیا ہے کہ اگر یہ رپورٹر کو پیش نہیں کرتے اور نہیں بتاتے ہمارے سوالوں کے جواب تو جنگ اور جنگ کے تمام ادارے بند کر دیے جائیں. تو عظیم صاحب 14,000 لوگوں کا روزگار آپ کے ہاتھ میں. انہوں نے مجھے ایک کہانی سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، چوتھی سنائی کہ آپ یہ کہہ دیجیے گا، یہ کہہ دیجیے گا، یہ کہہ دیجیے. میں نے سن لیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ الٹیمیٹلی تو ہمیں پیش ہونا پڑے گا. تو یہ طے پایا کہ کل یا پرسوں جس دن بھی ہم صبح ایئرپورٹ پہ اکٹھے ہوں گے اور وہاں سے اسلام آباد جائیں گے. تو جب ہم اسلام آباد اترے تو مجھے ایک اعلیٰ افسر نے یہ کہا کہ آپ انڈر ڈیٹینشن ہیں، احتیاط کیجیے. پھر مجھے کچھ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا گیا اور پھر صدر پاکستان کی خدمت میں پیش کیا گیا، جو مجھ سے سورس پوچھ رہے تھے اور میں نہیں بتا رہا تھا.
لیکن میں نے اپنے ایڈیٹر کو ایک بات کہی تھی جس دن میں نے اسٹوری فائل کی تھی. انہوں نے کہا اس بات کو میں کیسے مان لوں کہ اسٹوری ٹھیک ہے, یہ تو بالکل حالات سے مختلف چیز تم کہہ رہے ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ ابھی آپ دیکھیے گا, یہ تقریباً رات 8:45 بجے کا ٹائم تھا, آپ خبریں لگا لیجئے اور دیکھیے گا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ استعفیٰ دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ, اس خبریں لگا دیں. تو پی ٹی وی ہی ہوتا تھا. تو پہلی خبر یہی تھی کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محمود ہارون نے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے جو نیوز ایڈیٹر کے ساتھ کرنا تھا وہ کیا اور مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن ان کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ سورس کیا ہے. جو کہانیاں مجھے سکھائی گئی تھی میں ان کو سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سننے کے لیے تیار نہیں. میں نے ڈاکٹر مغیث سے رابطہ کیا تھا جنہوں نے مجھے اس کام میں پھنسایا تھا. وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی اگر میں اس تفصیل میں جاؤں. انہوں نے مجھے کہا دیکھو عظیم چودھری, 2 راستے ہیں, یا تو تمہارا کیریئر تباہ ہو جائے گا یا تم بہت بڑے جرنلسٹ بن جاؤ گے. یہ فیصلہ تم نے کرنا. تم نے سورس دے دیا تو تمہاری کریڈیبلٹی مائنس ہو جائے گی, اور اگر تم نے سورس نہ دیا تو لوگ تم پہ تھیسس لکھیں گے. اور یہ بات ان کی ٹھیک تھی. وہ خود فوت ہونے سے پہلے لکھ کے کئی لوگوں نے لکھا, آپ کے پاس بھی کچھ مہمان آئے انہوں نے بھی لکھا. یہ تھی ایک وہ کہانی کہ جرنلزم جو تھا وہ کیا تھا اور نوکری سے کیوں نکالا گیا. جب آپ کو پاکستان انٹیلیجنس نے اٹھایا تھا کیا کیا تھا انہوں نے؟ اٹھایا نہیں تھا, مجھے تو میرے اخبار کا ایڈیٹر لے کر آیا تھا, انہوں نے نہیں اٹھایا. انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا, وہ تو مجھے مختلف جگہوں پہ لے جا رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب مجھے ایک خاص مخصوص جگہ پر بھیج دیا گیا تو وہاں جو مہربان تھے انہوں نے وہ کیا جو آج کا جرنلسٹ برداشت بھی نہیں کر سکتا. کیا کیا تھا انہوں نے محبت کا اظہار کیا تھا, انہوں نے مارا تھا, انہوں نے پیٹا تھا, انہوں نے ظلم کیا تھا. کتنا مارا تھا یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے ایک دن 3 دن میں وہاں رہا. میں نے ایک دن ایک آفیسر سے کہا کہ دیکھو میں اپنے کیریئر کے آغاز پہ ہوں, 1.5-2 برس میں. اگر میں تمہیں سورس بتا دوں گا تو ساری زندگی میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا, اور مرنا تو مجھے ایک دفعہ ہے, میں تیار ہوں. تمہارا دل چاہے تو یہ 7 دریا بہ رہا ہے اس میں پھینک دو, جی چاہے یہاں مار دو, جی چاہے گولی مار دو, جو جی چاہے کر دو, مرنا مجھے ایک ہی دفعہ ہے اور قبر میں ہی جانا ہے. تم بھی قبر میں ہی پھینکو گے, جلاؤ گے تو نہیں. اس نے مجھے کہا کہ مجھے تم پہ ترس آتا, تم بتا. میں نے اس کو کہا یہ کام نہیں کروں. وہ کوئی 2-4 گھنٹے کے بعد آیا اور اس نے مجھے کہا ہم تمہیں فری کر رہے ہیں, اور انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. میں لاہور کیسے پہنچا یہ بھی میرے لیے مشکل تھا. جسم میں سکت نہیں تھی, جیب میں پیسے نہیں تھے. میرا ایک دوست پی آئی اے میں کام کرتا تھا, میں اس کے پاس پہنچا. ایک شخص نے مجھ پہ مہربانی کی, اس نے یہ سفر کروا دیا, اور میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے کہا میری حالت دیکھ کے کہ کیا ہوا. میں نے اسے مختصراً بتایا. نتیجتاً ٹکٹ دی, بورڈنگ کارڈ دیا, ٹریفک میں کام کرتے تھے. مونس تقوی نام ہے ان کا, اللہ ان کو زندگی دے. میں لاہور چلا گیا. اگلے دن میں جب اخبار کے دفتر پہنچا تو میرا ٹرمینیشن لیٹر مجھے دفتر کے دروازے پہ مل گیا. پاکستان کے پولیٹیکل معاملات, جرنلسٹوں کے معاملات, جرنلزم, اخبارات کے مالک, تب تو اخبارات ہی ہوتے تھے. میں نے ان کو تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں دیکھا ضرور, پہچان سکتا ہوں اگر کسی کو دیکھوں. اب دھندلی نظر ہے لیکن
یادداشت میں ابھی وہ زندہ ہیں. جو ان نے آپ کو نکالا تھا تو آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ مطلب یہ تو آپ کا کام تھا؟ انہوں نے مجھے کہا میں نے ضیاء الحق کے کہنے پہ نکالا ہے. ضیاء الحق صاحب نے میری موجودگی میں یہ ارشادات عالیہ جو تھے ان سے ہمیں نوازا تھا گالیاں نکال کے. تو اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ 9 مہینے بے روزگاری کاٹی. اس دوران مجھے نوائے وقت اخبار نے آفر کی, میں وہاں چلا گیا. لیکن نوائے وقت کا اپنا ایک مزاج تھا. نوائے وقت میں پالیٹکس صرف ایک شخص کر سکتا تھا, اس کا نام تھا مجید نظامی. وہ اس حوالے سے کسی فرعون سے کم نہیں تھے. کیوں؟ وہ اس ہوٹل میں جس میں جا کے چائے پیتے تھے, اگر اس میں ان کا رپورٹر چائے پی لے تو اس کو نوکری سے نکال دیتے کہ میرے مقابلے پہ آتے ہو. تو میں تو منتخب شخص تھا, مجھے تو ہوٹلوں میں بھی جانا تھا, محفلوں میں بھی جانا تھا. اور جب میں منتخب تھا اور کمیٹڈ تھا تو پھر آج جس ٹاپک پہ آپ نے بات کرنی تھی, مجھے اس میں یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ اتفاق ہوا کہ میں نے اور حافظ سلمان بٹ نے ہیرا منڈی میں جلسے میں تقریر کی, اور ہیرا منڈی کے پولنگ اسٹیشن سے حافظ سلمان جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتا تھا وہ جیتا. یہ کیسی عجیب سی بات ہے. عجیب سی بات تو ہے, لیکن یہ ہے. ہم 2 ہی لوگ تھے یا اس علاقے سے جو ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے, لوگ تو ووٹ ڈالتے تھے, اور حافظ سلمان کو بہت بھاری مقدار میں وہاں سے ووٹ ملا. کیونکہ بات میں کر لیتے ہیں. تو وہ جو اس الیکشن تھا, اس الیکشن میں مجید نظامی صاحب کے دوست کچھ ہار گئے تھے, میرے دوست جیت گئے تھے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. یوسف صلاح الدین نون آدمی ہے, میرے ساتھ کانسلر تھا, میں اس کے والد کے خلاف تقریریں کر رہا تھا, اور جس دن میں نے پہلی تقریر کی اس دن یوسف صلاح الدین اندرا گاندھی سے ملا تھا. تو میرے لیے اس سے بہتر کیا موقع تھا سیاسی طور پہ کہ نواسہ اقبال جو ہے وہ اندرا گاندھی سے ملے, جس کے نظریے پہ ہم کہتے ہیں یہ ملک قائم ہوا. اور وہ ایک عجیب سی تصویر تھی. مجھے تو اپنی بات کرنی تھی, میں نے اپنی بات کی. نظامی صاحب نے اس الیکشن کے نتیجے کے بعد مجھے اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کیا, اور میں نے عارف نظامی صاحب, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ان کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیا. پھر میں نے جنیجو صاحب کو ایک خط لکھا تھا, بلکہ اس سے پہلے میں نے پاکستان میں ایک صاحب تھے جو ضیاء الحق صاحب کے اوپننگ بیٹسمین تھے, زندہ ہیں, آتا ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے حکومت پاکستان سے بڑا سارا اعزاز بھی لیا. وہ مصر میں پاکستان کے سفیر ہو کے چلے گئے, شاید خاقان عباسی کے والد سے ہار کے. تو میں نے انہیں خط لکھا کہ آپ کو شرم نہیں آئی, حیا نہیں ہے آپ میں, کہ آپ کو پاکستان کے ایک حلقے نے نمائندگی کا حق نہیں دیا, اور آپ میرے پورے ملک کی نمائندگی کرنے کے لیے مصر تشریف لے گئے سفیر بن کے. باعث شرم ہونا چاہیے. اور پھر دوسرا خط میں نے جو صاحب کو لکھا, میری ان سے نیاز بندی تھی, میرا ان سے کافی تعلق تھا. انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کو براہ راست فون کیا اور یہ پوچھا کہ کیا ہوا. انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کا چیف ایگزیکٹو ہوں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا. آپ ایک کمپیٹنٹ آدمی کو نکال کے ہمیں اچھی خبروں سے محروم کر رہے ہیں, کوئی جسٹیفیکیشن دے دیں یا اس کو واپس لیں. تو انہوں نے مجھے گھر فون کیا اور بلوا لیا, میں چلا گیا. نوکری تو چاہیے تھی, پیٹ تو پالنا تھا, تو یوں میری واپسی ہو گئی. لیکن میں نے جرنلزم جتنا عرصہ کیا, میں یہی کہتا ہوں کہ وہ میں نے جنگ اور نیوز میں کیا, وہی ہے میرے کریڈٹ. اور پالیٹکس میں آپ نے پی ایم ایل کیو میں بھی آپ کا کچھ ریلیشن شپ تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں, جب کسی ملک میں ماشاء اللہ لگ جائے اور وہاں کی عدالت اور بڑی عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ آپ ایک لمیٹڈ وقت میں الیکشن بھی کروائیں
اور واپس بھی جائیں. تو پھر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے جو عام لوگوں کو ذہن میں اس وقت تو بالکل نہیں ہوتی تھی, اب شاید تھوڑی بہت سننے میں ملتی ہے, کہ تا وقت ہے کہ آپ مارشاء اللہ کے اقدامات کو ویلیڈیٹ نہیں کریں گے اور انڈیمنیفائی نہیں کریں گے, کانسٹیٹیوشنلی انڈیمنیفائی نہیں کریں گے, مارشاء اللہ ختم نہیں ہو سکے گا, ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر انڈیمنیفائی نہ ہو تو مارشاء اللہ لگانے والے کو پھانسی ہو جائے گی, اس سے کم نہیں ہوگا. یہ 73 سے پہلے اور بات تھی, 73 کے دستور کے بعد اور بات ہے, اور اب اس سے بھی زیادہ مشکل ہو گیا ہوگا. میں چونکہ لکھنا پڑھنا تھوڑا بہت جانتا تھا اور کچھ لوگوں سے ملتا ملاتا بھی تھا, میں اپنے رشتے نہیں توڑتا, اپنے رشتے قائم رکھتا, ان کا احترام بھی باقی رکھتا ہوں, اور مجھے کسی سے بدتمیزی کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے لکھا ہوگا کچھ جو کہیں پہنچ گیا, اور اس میں یہی بات تھی کہ جب تک ایک نئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہوگی اس وقت تک نون تو آپ کا ساتھ نہیں دے گی, اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں ہے. لہذا آپ کو ایک نئی جماعت کھڑی کرنی پڑے گی, اور نئی جماعت کھڑی کرنے کے جو معاملات ہیں وہ صرف یہ نہیں تھے کہ ہم لوگوں نے کھڑی کر لی, وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو دھکے دے کے نون سے نکالا جا رہا تھا, بما چودھری شجاعت حسین کے, بما سید عابدہ حسین کے, بما میاں اظہر کے, بما فخر امام کے, بما خورشید قصوری کے, بما کرنل غلام سرور چیمہ کے, اینڈ بی سی ادرس. تو میں تو اس کا حصہ نہیں تھا نا, میں تو صرف ایک تھنکر کے طور پر ایک خام خیالی کے ساتھ یہ بات لکھ رہا تھا. میں اس کا پہلے ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن بنا, اس کی سیکرٹری انفارمیشن تھی عابدہ حسین صاحبہ. میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کے علاوہ اگر کسی شخص سے سیکھا اور ایسا سیکھا کہ جس کی میں تعریف کروں تو وہ محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ. یہ بات مجھے کہنے میں کوئی یاد نہیں ہے. وہ ایک بہت لرنڈ خاتون ہے, ایک بہت جہاں دیدہ خاتون ہے, اور چیزوں کو جانتی ہے. میاں محمد اظہر صاحب کے ساتھ میرے تعلقات کوئی خوشگوار نہیں تھے, باوجود اس کے کہ جس حلقے سے میں پہلی دفعہ منتخب ہوا وہ اس حلقے کے ووٹر تھے, شاید میرے ہی ووٹر تھے. ان کے گھر کے لوگوں نے بھی شاید مجھے ہی ووٹ دیے تھے, شاید کسی نے کچھ چندہ بھی دیا ہو. میں جب الیکشن ایکٹ آیا 2002, آرڈیننس آیا, ایکٹ تو نہیں آرڈیننس آیا, پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بعد میں شفٹ کیا گیا. اس میں یہ شرط تھی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انتخاب کرائیں گی, اور پولیٹیکل پارٹیز کے عہدیدار جو ہیں ان کے لیے گریجویٹ ہونا لازمی ہے ہر سطح پر. کچھ لوگ نہیں تھے, انہوں نے پارٹی کے عہدے چھوڑ دیے, اور الیکشن کمیشن کوئی تھوڑی سی سختی کرنا چاہتا تھا. ایسی سختی نہیں, اتنا ایماندار وہ الیکشن کمیشن نہیں تھا کہ جتنی ایمانداری کے ان کے قصے سننے کو مل رہے ہیں اتنے ایماندار وہ نہیں تھے. وہ بڑے لوگ تھے, یہ تو خیر بہت بڑے, بہت ہی بڑے, لیکن وہ بڑے تھے. اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر پاکستان کے چیف جسٹس رہ چکے ہوئے تھے, ارشاد حسن خان صاحب. اس زمانے میں جب انتخاب ہوا تو میں پارٹی کا سینٹرل آرگنائزنگ سیکرٹری بنا, جو اصولی طور پر چیف آرگنائزر ہے. تو اس حوالے سے میں نمبر 3 کا عہدیدار تھا, پریزیڈنٹ, سیکرٹری جنرل, چیف آرگنائزر یا آرگنائزنگ سیکرٹری. جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں کرتا رہا, جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا وہ میں نے نہیں کیا. لیکن جو کام میں نے کیے
وہ اس کے لیے آپ کو میرا لکھا ہوا پڑھنا پڑے گا. وہ سننے سے اس پہ بات نہیں بن سکتی. آپ کی ایک پرسنل ریلیشن شپ تھی پرویز مشرف صاحب کے ساتھ, آج بھی. اور کیسی یہ ریلیشن شپ شروع ہوئی؟ اب تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے. وہ میرے غریب خانے تشریف لے آیا کرتے تھے, میں ان کی دولت قدر پہ حاضر ہو جاتا تھا. وہ جب تک صدر پاکستان تھے میں سرکاری میٹنگز میں ان سے ملا, نجی طور پہ نہیں ملا. جب وہ صدر پاکستان نہیں تھے تو میں نے ان کے ساتھ بہت ٹریول کیا, اور کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو پولیٹیکل بنیادوں پر میں ان کے سامنے رکھتا تو وہ اس کو نہ مانتے. اس پہ گفتگو کرواتے تھے, ڈیبیٹ ہوتی تھی, لیکن واز اے گڈ فرینڈ. کیا وہ پاکستان کے لیے اچھے تھے آپ کو لگتا ہے؟ کیا مشرف صاحب کی جو آپ کہہ لیں ہسٹری ہے وہ کیسے یاد کرے گی انہیں؟ وہ انڈینز یاد کروائے گے آپ کو. وہ جو انڈیا ٹوڈے کے انکلیو میں گئے تھے اور جو کچھ انہوں نے وہاں کہا, یا جو وہ انڈینز کو انٹرویو دیتے تھے اور جو کچھ کہتے تھے, وہ انڈیا پرویز مشرف کو زندہ رکھے گا. ہم نے تو مار دیا, ہم نے تو پھانسی کا حکم دے دیا. کیا آپ کو لگتا ہے یہ ہم نے صحیح حکم دیا تھا یا غلط دیا تھا؟ تو پھر ایوب خان کو بھی دے دیتے, پھر ضیاء الحق کو بھی دے دیتے, پھر یحییٰ خان کو بھی دے دیتے, پھر ان کے جو ساتھ ملنے والے تھے ان کو بھی دے دیتے. پاکستان کی عدالتوں میں فیصلہ ہوتا ہے, انصاف نہیں ہوتا. اور کچھ بدلا ہے آپ کو لگتا ہے؟ آپ نے ضیاء کا پاکستان زمانہ میں کچھ نہیں بدلے گا. کیوں نہیں بدلے گا؟ ہم اتنے مقروض ہیں کہ ہم اپنی خود مختاری بیچ چکے ہیں. اور اگر مثال کے طور پہ ہم جو سارے اب ادھر رہتے ہیں 220 250 ملین جتنے بھی ہیں, ہمارا کیا ہوگا؟ ہم بد نصیب ہیں. آج بھی اور کل بھی کچھ اگلے 50 سال تک کے لیے. 50 سال میں کیا بدلے گا؟ 50 سال میں شاید ہم دھکے کھا کے اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے کام کرنے کی اور ایمانداری کی عادت ڈال لیں گے. دیکھیں, میں یہ بربلا بات کہتا ہوں, مجھے کوئی آر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ میری نسل تو ناکام ہوئی اور میری نسل غلاموں کی اولاد تھی یا ہے. ہم تو انگریز کے غلاموں کے بیٹے ہیں نا, یہ پورا پاکستان, بالکل ایسٹ پاکستان بھی. تو ہماری خصلت میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. اس میں آنت بھی ہوگی, اس میں کدورت بھی ہوگی, اس میں نفرت بھی ہوگی, اس میں ریٹیلیشن بھی ہوگی جینیٹیکلی. اور وہ لوگ جو اس وقت انگریز کے ساتھ تھے وہ آج کہاں ہیں؟ کتنے خاندان ایسے ہیں ان میں سے جو آج پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں ہے؟ کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جس نے انگریز سے مراعات لی اور آج پالیٹکس میں نہیں ہے. وہ لوگ جو ذاتی محنت کر کے, مشقت کر کے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے کسی مقام پر لے کر آئے ہیں, لوگ ان کی ٹانگ کھینچنا چاہتے ہیں. پاکستان کی جو حالات ابھی ہیں اور جیسے ہیں اس کا تو خیر اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتا سکتے ہیں, آپ کا لاہور سے بہت تعلق رہا, لاہور ایک آرٹس کلچر رہا نہیں ہے, میں لاہوریہ ہوں. اور ہم تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہے ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے اب تو خیر ہے کچھ حد تک لیکن کافی کم ہو گیا کہ آرٹس کلچر ایسی چیزیں, لاہور ایک مطلب سمبل تھا اس دنیا کا, اس پارٹ آف دا ورلڈ کا فار تھنگز لائک دیٹ. تو کیسا تھا لاہور آپ کی بچپن میں اور آج میں کیا فرق ہو گئے؟ دیکھیں, پہلے دو چیزیں اور ذرا ہم دیکھ لیں, پھر لاہور کے کلچر پر بھی بات کر لیں. جو حکمران لاہور آتے تھے فتح کرنے کے لیے یا آگے جانے کے لیے, انڈیا دنیا کا مالدار ترین ملک تھا, امیر ترین ملک تھا, جس میں خوراک بھی تھی, پیسہ بھی تھا, سونا بھی تھا. تو دنیا کا ہر حریص حکمران, ہر ظالم حکمران یہاں انویڈر کے طور پر آتا تھا.
جس زمین کی آپ بات کر رہے ہیں یہ راہ گزر تھی دلی کے لیے، لیکن دو شہر ایسے ہیں یا دو جگہیں ایسی ہیں جن کی ہسٹری پڑھ کے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پوری طرح. ایک ان میں بھیرا ہے جہاں بہت لڑائی ہوئی، جہاں بہت قتل و غارت ہوئی، اور ایک دیپال پور ہے، اور یہ تاریخ میں کہیں یہ نظر نہیں آتا. ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں آپ؟ آپ وہاں وزٹ کریں، وہاں پرانے قلعوں کی نشانیاں ہیں، اور ایک کتاب ہے پنجاب پر بیرونی حملہ آور. آپ چاہیں گے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، پلیز. چاہیں گے تو ہم اس پہ کسی وقت بات کر لیں گے جیسے آپ مناسب سمجھیں، یا اس علاقے کے لوگوں کو بلانا چاہیں تو بلائیں، لیکن آپ وہاں شوٹ ضرور کریں جس سے بھی گفتگو کرنی ہوگی تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیا ہے. اور اگر اس میں چینی نہ ہو تو میں اس کو زیادہ انجوائے کروں. چلیے اگلی دفعہ کے لیے نوٹ کر لیتے، انشاءاللہ آپ کو واپس بلائیں گے. لاہور شہر میں کوئی بہت زیادہ اٹریکشن نہیں ہوتی تھی، اور یہ بہت یونیک شہر تھا. کسی زمانے میں یہ چوبرجی کے پاس سے راوی گزرا کرتا تھا، یعنی آپ اندازہ کر لیجیے. اور کسی زمانے میں یہ شاہی قلعے کے ساتھ تھا. یہ جو مینار پاکستان ہے یہاں پر راوی بہتا تھا. یہ جگہ جس کو منٹو پارک کہا جاتا ہے یہ ملکیت تھی، اور اب تو خیر اس کو مینار پاکستان کے حوالے سے ہی یاد کیا جاتا ہے. یہ جگہ تھی یوسف صلاح الدین کے دادا میاں امیر الدین صاحب کی. جب انگریز سرکار بہادر 40 میں جلسہ نہیں کرنے دینا چاہتی تھی تو انہوں نے یہ جگہ دی. لاہور شہر کی 90% سے زیادہ آبادی ہندوؤں کی مقروض تھی، اچھا. اور ہندو ہی بہت بڑی میجورٹی میں لاہور میں رہتے تھے. ہندوؤں کے ہاں کلچر جو ہے وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہے. وہاں ناچ گانا، ان کے کلچر، ان کی تہذیب، ان کے تمدن، ان کے دین تو نہیں میں مذہب کہوں گا، اس کا حصہ ہے. آج بھی ان کے ہاں یہ بات فخر کے ساتھ کہی جاتی ہے. اور یہ جتنے ڈانسز ہیں یہ تو وہاں کی سوغات ہمیں ملی. یہ ایک پیسفل جگہ تھی لاہور. یہ اب بہت پر رونق جگہ ہے، اس پہ شور ہے. فرض کیجئے آپ ایسے زمانے میں لاہور ہوں، یہ چلے جائیں جب شالیمار باغ نہیں تھا، جب شاہی مسجد نہیں تھی، جب مینار پاکستان نہیں تھا، جب چوبرجی نہیں تھی، اسی طرح کی اور چیزیں، جب میوزیم نہیں تھا، جب پنجاب یونیورسٹی نہیں تھی، جب گنگا رام ہاسپٹل نہیں تھا، تو لاہور کیا تھا؟ 13 دروازوں کی فصیل میں ایک شہر جس کے پاس سے دریا گزرتا تھا. اور پرانے زمانے میں شہروں کی زندگی وہاں بسر ہوتی تھی جہاں دریا ہوتے تھے. حمام تھے، آج بھی ہیں، شاہی حمام بھی تھے، آج بھی ہیں. ثقافت جو ابھرتی ہے یا سامنے نظر آتی ہے، یا جس کو ہم تمدن کہنا چاہتے ہیں، وہ ایک دن میں تو پیدا نہیں ہو جاتا. آج ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، کسی زمانے میں شاہی بازار کہا جاتا تھا. تو شاہی بازار میں آپ یا میں تو نہیں جاتے تھے، شہزادے ہی جاتے ہوں گے تو شاہی بازار ہوگا. اور جب قلعہ بھی پاس ہو، مسجد بھی پاس ہو، حویلیاں بھی اندر ہوں، تو وہ حویلیاں میری یا آپ کی تو نہیں تھیں، وہ تو شہزادوں کی تھی. تو کنیزیں رکھنے کا سلسلہ کتنا پرانا ہے، میں اس کی اس ہسٹری میں نہیں جانا چاہتا جس میں ہمیں کنیزیں رکھنے کی اجازت ہے، وہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. تو وہ تب نکاح نہیں کرتے تھے،
کنیز رکھ لیتے تھے. لیکن یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے کہ یہ جو کچھ اب نظر آتا ہے یا جو کچھ دکھایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ تہذیب، یہ تمدن، یہ ہمارا نہیں تھا. ہمارے ہاں تو رقص کی اجازت نہیں تھی، ہمارے ہاں تو گانے کی اجازت نہیں تھی، ہمارے ہاں تو اوڑھنی نیچے کرنے کی اجازت ہے، ہمارے ہاں تو نظر اٹھا کے دیکھنے کی عادت نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہوں، شاید آپ کو کوئی نہیں کہے گا، یہ جیسے کہ علم میں بھی شاید نہیں ہوگی. ایک جگہ ہے لاہور میں، دھوبی منڈی. دھوبی منڈی میں گھر بنے، اجڑ گئے، بسیں دوبارہ بنے. شاید ایک یا دو گھر ایسے ہیں جن میں رقص کرنے والی خاتون زمین پہ رقص کیا کرتی تھی اور تماشبین اوپر بیلکنی میں بیٹھ کے وہ رقص دیکھا کرتے تھے. یہ نشانی وہاں موجود ہے. یہ شاہی محلہ تو تب بنا ہوگا نا جب مغل ہوں گے. اور دوسری چیز یہ کہ طوائف کے پاس لوگ سلیقہ، طریقہ، انداز گفتگو، ادب، شاعری یہ سیکھنا چاہتے. یہ بھی سچ ہے کہ لوگ اپنی بچے بھیجتے تھے ان کے پاس. بڑے گھروں کے بچوں کو تہذیب سکھانے کے لیے، آداب سکھانے کے لیے، تسلیمات بجا لانے کے طریقہ کار کے لیے بازار حسن میں نائکا کے پاس بھیجا جاتا تھا. اور جب وہ نائکا کے پاس جاتے تھے تو چڑھتی جوانی ہوتی تھی، پاگل ہوتی ہیں، اور تب وہ کنیزیں رکھ لیتے تھے. جو رکھتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ صرف ان کی ہوتی تھیں، یا مطلب یہ کانسیپٹ ابھی یہ جو سنجے لیلا بنسالی کا بھی شو ہے نیٹ فلکس پہ، اس پہ یہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے. تھوڑا سا اگر آپ ہمیں یوتھ کو سمجھائیے لیکن میں چلتا کیسے ہے. مجھے نہیں پتا کیسے چلتا ہے. جو میں نے علم میں ادھر ادھر سے چیزیں ہیں میں اپنے قیاس کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. جو کسی کی ہو گئی وہ اسی کی شاید رہتی تھی، تا وقت ہے کہ وہ اس کو وظیفہ دیتا رہتا تھا. ایسا ڈراموں میں بھی دیکھا، فلموں میں بھی دیکھا، کتابوں میں بھی پڑھا کہ وہ لوگ جو رئیس تھے، جو وہ کنگلے ہو گئے، وہ کام وام تو کرتے نہیں تھے نا. شاہ کے تنخواہ لینے والے لوگ تھے، شاہ کے مصائب تھے، وہاں سے پیسے آ جاتے تھے. تو جب وہ پیسے آنے بند ہو گئے تو وہ جو عادات تھیں رئیسانہ، وہ فقیرانہ انداز میں بدلنا کوئی آسان کام نہیں تھا. اور عشق کا بھوت بھی سوار ہو تو پھر وہ اسی در کے ہو جاتے تھے. اور پھر وہی خاتون جو ان سے منت کر کے پیسے لیتی تھی اور عزت کرتی تھی اور آداب بجا لاتی تھی، وہ ان کو دروازے پہ بٹھاتی تھی اور کہتی تھی ذرا گلابی تو بنا دو، اور ذرا پھول تو خرید لو، ذرا آنے والے کو ریسیو تو کر لو. تو کل کے نواب آج کے فقرے پھر یہ کام کرتے تھے. یہ تب تک تو ہوا ہوگا جب تک بادشاہت تھی، جب تک شہزادے تھے، جب تک نواب صاحبان تھے، جب تک انگریز کی دیوی جاگیر تھی. لیکن انگریز اپنے آفیسرز کو جس شہر میں وہ تعینات ہوتے تھے اس میں عیاشی کی اجازت نہیں دیتا تھا. وہ کہتا تھا عیاشی کرنی ہے تو دوسرے شہر میں جاؤ، اپنی ریپیوٹ کا خیال کرو، اور اگر تم اپنی ریپیوٹ کا اندازہ نہیں کر سکتے، اس کا خیال نہیں کر سکتے، تو پھر واپس جاؤ. آج کیا ہوتا ہے ہیرا منڈی میں؟ آج ہر گھر میں ہیرا منڈی ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ میں ٹی وی پہ دیکھتا ہوں، جو مجھے دکھایا جاتا ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو حقیقتیں ہیں
وہ ہم دکھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پروگرام میں آ کر اس بات پہ بات کریں گے کہ شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی, اس کو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا, اس کا نان نفقہ جو ملنا چاہیے تھا وہ بند کر دیا, جو حق مہر ملنا چاہیے تھا وہ بند کر دیا, ماں باپ اس کے مر گئے ہوئے ہیں, باوج اس کو رکھنا نہیں چاہتی, وہ کہاں سے گزارا کرے گی؟ کیا ریاست اس کو پیسے دیتی ہے؟ نہیں. تو کیا کرے گی؟ وہ جسم فروشی کرے گی, اس نے بچے پال لیں, کب تک اپنا دودھ پلا سکتے؟ اس ریاست کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ویلفیئر کے لیے سوچ سکے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ایک اور نیٹ فلکس پہ فلم آئی تھی, اس کا نام گنگو بائی تھا, اور اس میں وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ یہ دکھا رہے تھے کہ ایسی جگہوں کا, ہیرا منڈی جیسی جگہوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ایٹ لیسٹ ایک کانسنٹریٹڈ جگہ سے لوگ اپنی فرسٹریشن نکال لیتے ہیں. جی میں اب اس پہ آپ سے گزارش کروں, یہ دکھانے والے ہمیں لکھنؤ کیوں نہیں دکھاتے, یہ ہمیں بامبے کیوں نہیں دکھاتے, یہ ہمیں لندن کیوں نہیں دکھاتے؟ کیا ادھر بھی تھیں اس طرح کیا کی؟ یہ واشنگٹن میں نہیں ہوتا؟ واشنگٹن میں رات کے کچھ پہر میں کچھ علاقوں میں نہیں جایا جا سکتا. لندن میں تو بازار بھی موجود ہے. کیا براثل ہاؤسز نہیں ہیں ان بڑے شہروں میں, اس مہذب دنیا میں؟ کیا وہاں اسقاط حمل نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ وہاں موجود ہے. یہ تو پاکستان کی کچھ خرابیاں ہیں, کچھ خرابیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. امراؤ جان ادا کس نے نہیں دیکھی؟ تو وہ امراؤ جان ادا کی طرح کی دوسری کوئی فلم بنا لیتے, کوئی ڈرامہ بنا لیتے. جس زمانے کا میں نے تو نہیں دیکھتا, میں ٹی وی نہیں دیکھتا, مطلب میں کرنٹ افیئر تو ضرور دیکھتا ہوں, لیکن مجھے نیٹ فلکس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مجھے سینما سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, مجھے فینٹیسی نہیں چاہیے, میں تو حقیقت کا آدمی ہوں. لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ کیا دلی کی سڑکوں پر خاتون نہیں بک رہی ہوتی؟ بامبے کی سڑکوں پر نہیں بک رہی ہوتی؟ ہریانہ میں نہیں بک رہی ہوتی؟ سر شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پاکستان میں کیونکہ ضیاء کی وقت کے بعد اسلامائزیشن آیا, بہت سارا جو ہمیں کہتے ہیں کہ ریلیجس ایکسٹریمزم آیا, وہ آیا نہیں آیا وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن جب وہ ریلیجس ایکسٹریمزم آیا تو سوال ایسے ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پہ نیفڈیک بند کرا دیا آپ نے, سینما بند کرا دیا آپ نے, تھیٹر بند کرا دیا آپ نے, KFC پہ پتھر مارے جب 9/11 ہوا. تو یہ جگہ, یہ بادشاہی مسجد کے ساتھ اتنی فیمس جگہ, یہ کیسے زندہ رہی اتنا ایک اسلامی ملک میں؟ لاہور میں سب سے اچھے سری پائے کہاں ملتے ہیں؟ پتہ نہیں سر, آپ نے ہیرا تو اسلام آباد کا. اچھا, ادھر سے آواز آئی پھجے کے. ٹھیک. لاہور میں علامہ اقبال کی صاحبزادی کہاں رہا کرتی تھی؟ بارود خانے میں, جو یوسف کی حویلی ہے یا اس کے والد کی یا دادا کی حویلی تھی. یہ بازار کوئی آج ہی نہیں بنا, اور یہ کوئی کروڑوں سال پرانا بھی نہیں ہے. یہ شاید جب بھی بنا, یہ شاہی محلے کے نام سے بنا تھا. جب ضیاء الحق صاحب نے اسلام نافذ کرنے کی کوشش کی بما منافقت کے, تو یہاں کی طوائفیں علامہ اقبال ٹاؤن میں اور جگہوں پہ چلی گئی. وہ شہر کا جو بھی ایک اچھا برا گندا پراگندا زہریلا جو بھی ماحول اس کو آپ کہہ لیں, وہ ایک جگہ پر اکٹھا تھا. اور یہ شاید کمپنی کی مشہوری کے لیے زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ جب ٹکسالی تھانہ بھی وہاں موجود ہو, اسی جگہ پہ موجود ہو, تو وہاں کسی کمرے کی کھڑکی میں سے کسی کو زنا کرتے بھی کسی نے دیکھا ہے؟ اور اگر دیکھا تو کتنے چالان ہوئے؟ ہاں, وہاں گانے کی محفل ضرور ہوتی تھی,
ممکن ہے ڈانس کی بھی ہوتی ہو، لیکن ڈانس جو ہے وہ تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو دیکھنا، وہ اپنے گھروں میں بلا کے کروا لیتے ہیں. اب لوگ شادیوں پر یہ کام بھی کر لیتے ہیں. جو سنت ہے نکاح کرنا وہ بعد میں کرتے ہیں، ڈانس پہلے کرواتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں قوالی کروا لیں. چلے جی آپ قوالی کروا لیں، اب 12 فنکشنز کر لیں، اب گانا کسی سے سن لیں. یہ سب زمانے کی وہ بدعتیں ہیں جو ہماری تنزلی کا شکار بنی ہیں یا اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں. کیا ڈیفینس میں کوئی خاتون ایسی نہیں ہوگی جو اس طرح کا کام کرتی ہوگی. کیا اور پوش ایریاز میں نہیں ہوگی؟ اب وہاں کچھ نہیں ہوگا. ہیرا منڈی میں تو استاد دامن تھا، کیا کلاس کا شاعر تھا. کی کری جانا ہے، کی کری جانا ہے، کدی شملے سے کدی مری جانا ہے، جس نے نیلوں پر بھی لکھا، جس کی شاعری کی کوئی قیمت ہی نہیں ادا کر سکتا کہ وہ کیا شخص تھا. ایک کمرے میں زندگی گزار دی. کیا نور جہاں کا تعلق اس بازار سے نہیں تھا؟ سننے میں ہے کہ تھا. کیا ملکہ پکھراج کا نہیں تھا؟ کیا اور وہ جو فلموں میں کام کرنے والی ہیں وہ یہاں سے نہیں تھیں؟ آج تو پڑھی لکھی انگریزی بولنے والی انگریزی اسکولوں سے پڑھی ہوئی بچیاں ٹی وی کے پروگرامز کر رہی ہیں. اس زمانے میں اس کام کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھتا ہوں، آپ کو سن کے حیرت ہوگی. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں ریسٹورنٹ میں جا کے چائے پینے والے کو آوارہ کہا جاتا. اچھا. یس. اور یہ کیوں تھا اور یہ کیوں ہوا؟ وہ زمانہ جب طوائف کے پاس بچوں کو تربیت کے لیے بھیجا جاتا تھا تو وہ کھانے کے آداب بھی سکھاتی تھی. کیا آپ کو لگتا ہے یہ آداب ہم مس کرتے ہیں؟ مطلب جو چلیں برا تھا اچھا تھا جیسا تھا، طوائف جو سکھاتی تھیں بچوں کو، کیا اگلی بات کروں گا تو جواب آ جائے گا. وہ جو سکھاتی تھی اس میں وہ اس کو گھنگرو باندھنا نہیں سکھاتی تھی. میں طوائف کا وکیل نہیں ہوں، لیکن یہ حقیقت اپنی جگہ پر موجود ہے. وہ جو آداب سکھاتی تھی، جب یہ معاملہ بند ہو گیا، میں اس کو انسٹیٹیوشن کہہ دوں، ادارہ کہہ دوں، بدنامی کا سلسلہ کہہ دوں، کچھ کہہ دوں، ایک بات اپنی جگہ پر موجود ہے. تو جو دوسری جگہ تھی وہ تھی وہ انگریز کے بنائے ہوئے اسکول جن میں صبح ٹیبل پہ بیٹھ کے ناشتہ کیا کرتا تھا، جہاں چھری کانٹے کے ساتھ، یا پاکستان کا حقوق اکیڈمی چھری کانٹے کے ساتھ، وہ بھی انگریز نے بنا کے دی تھی، اسی نے سکھایا تھا، اور انگریز نے ترکوں سے سیکھا تھا. تو یہ جو روایت چلی آ رہی تھی اچھے طریقے سے کھانے کی، یہ جو انگلیاں ڈبو کے بیچ میں کھانا ہے، یہ تو کوئی بہت مہذب نہیں لگتا. گولا بنا کے چاولوں کا وہ بنگالی یوں کر کے کھا لیتے ہیں، وہ وہاں کا کلچر ہے. لیکن وہاں بھی ہوٹل میں کوئی ایسی نہیں کھاتا. تو یہ ریسٹورنٹس اور ہوٹل جو تھے یہ سبسٹیوٹ بنے تھے طوائف کے گھر سے یا اس کے کوٹھے سے. یہاں ڈانس بھی ہوتا تھا، یہاں نائٹ کلبس بھی تھیں، یہاں شراب بھی بکتی تھی. شراب تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بند کی. جب انہوں نے شراب بند کی تو ڈانس بھی بند ہو گیا. ادروائز پاکستان میں کیبرے بھی ہوا کرتا تھا، یہاں کیسینو بھی بن رہا تھا، وہ بند ہو گیا. اور لوگوں نے کھانا کھانے کا طریقہ جو ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب انسٹیٹیوشن ہی وہی بچ گیا کہ آپ ہوٹل میں جائیں اور لوگوں کو آبزرو کریں کہ وہ کیسے کھاتے ہیں، اور پھر آپ ویسے کھانا شروع کریں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ کھانے کے آداب کیا ہیں. گلاس ادھر رکھنا ہے کہ ادھر رکھنا ہے.
کانٹا سیدھے ہاتھ پہ ہوگا کہ الٹے ہاتھ پہ ہوگا. یہ سب چونچلے ہیں ان لوگوں کے جو افورڈ کر سکتے ہیں. جس کی ماں آج بھی کھلی جگہ پہ چولہا لگا کے, مٹی کا چولہا بنا کے, یا مجھے نہیں پتا آپ نے کبھی سوچا دیکھا کہ نہیں کہ لکڑی کے برادے سے انگیٹھی جلتی تھی. کبھی سنا آپ نے؟ سنا, دیکھا کبھی نہیں. کبھی ویسے دیکھا نہیں. کبھی اتفاق ہو تو دیکھیے گا کہ وہ کیسے تھا. پھر ترقی ہوئی تو کوئلہ آ گیا. پھر ترقی ہوئی تو مٹی کے تیل کا چولہا آ گیا. پھر گیس آ گئی, بجلی آ گئی. زمانے کی ترقی کے ساتھ ساتھ چیزیں اور روایتیں بدلتی رہتی ہیں, اور اگر طوائف نہیں بدلے گی تو میں بدلوں گا. میں تو اس عمر میں کچھ بھی بدلنے کو تیار نہیں ہوں. میں تو ایک ہٹ درم آدمی ہوں. لیکن طوائف نے تو نخرہ کرنا ہوتا, اس نے نخرہ سکھانا ہوتا. آپ مجھے بتائیے کہ جتنی فلمیں یا جتنی چیزیں ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہیں اس حوالے سے, اس میں کہیں طوائف برہنہ دکھائی جاتی ہے؟ نہیں. وہ جو لباس پہ اس کو پہنایا جاتا ہے اس میں تو بے حیائی اس طرح مجھے تو نہیں نظر آتی. سر میں آپ سے, ویسے آپ نے ہمیں بڑا ٹائم دیا تو تھینک یو فار دیٹ, لیکن آخری ایک دو سوال ہی پوچھوں گا. آپ نے بھی بات کی کہ لوگ ہمیں ایسے دکھانا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ ہمارے پڑوسی ہوں یا کوئی اور ہو, کیوں ہمیں ایسے دکھانا چاہتے ہیں؟ ہم ویسے بھی غریب ملک ہیں, آج کل تو برے حالات چل رہے ہیں, ہمیں برا بلا کہہ کے دکھا کے کیا فائدہ ہوگا کسی کو؟ وہاں وہ کیا مسائل لے کے ڈسکس کر رہی ہیں؟ کیا ڈسکس کر رہی ہیں؟ غربت, جہالت, بیماری, روڈ, گوبر, گیس, پانی, بجلی. مجھے پہلی دفعہ 98 پہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں تو ایشوریہ رائے کو ہی ڈھونڈ رہا تھا یا مادھوری ڈکشت کو کہ اچھا مجھے یہاں سب عورتیں جو ہیں وہ اسی طرح کی ہوں گی. مجھے کوئی عورت سرخی پاؤڈر میں نظر نہیں آئی. میں ایک شادی پہ گیا تھا. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے ہی بات کہہ رہا ہوں. میری اہلیہ میرے ساتھ تھی تو ہمیں یہ شرمندگی ہو رہی تھی کہ جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے یہ بہت قیمتی ہے, جبکہ ہم سادہ لباس لے کے گئے. جو لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا وہ تو بہت ہی, میں اس کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, وہ ویسا تھا. لیکن ان کی ترقی کو دیکھیے, اپنی پسماندگی کو دیکھیے. وہ انٹرنیشنلی نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ہم انٹرنیشنلی صرف ڈکٹیشن لے سکتے ہیں. وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں, ہم ڈکٹیشن لیتے ہیں. اتنا ہی فرق ہے. اور اگر میں آپ سے یہ پوچھوں, اور میں آپ کا اور اس کے بعد قسم سے ٹائم نہیں لوں گا, لیکن کیا ہمیں کرنا پڑے گا؟ ہمیں تعلیم پہ زور دینا پڑے گا. ہمیں بچیوں کی تعلیم پہ زور دینا پڑے گا. ہمیں اپنے بچوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی ہوگی. اور ہمیں وہ میڈیم جن کو ہم چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں ان کو کھول دینا چاہیے. آخری بات کہتے کہتے یہ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. پاکستان میں ایک زمانے میں فیکس مشین لانا جرم تھا. پاکستان میں کمپیوٹر لانا جرم تھا. کسٹم کنفسکیٹ کر لیتا تھا. جب ہم تعلیم کے راستوں میں یہ رکاوٹیں کھڑی کریں گے اور یہ جو نمائش ہم کرتے ہیں نا, اس کو بند کر دیں. زندگی کی حقیقتوں کو حقیقت کے ساتھ دیکھیں. جب تک میں آپ کو دیکھ کے اپنے چہرے کو سرخ کرنے کی کوشش تھپڑ مار مار کے نہیں کروں گا, یہ سرخ نہیں ہوگا. آپ کا تو سرخ ہے ماشاء اللہ, تو میرے اس بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ مجھے چاہیے کہ میں اپنی روایت, اپنی تقلید, اپنی تہذیب, اپنے تمدن, اپنے دین پر قائم رہوں.
چلیں سر، آئی تھنک یہ اچھی جگہ ہے اس کو ختم کرنے کی. بہت 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 شکریہ آپ کا آنے کا. آپ کی ذرا نوازی. Thank you guys for watching. If you liked our content, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.